السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 کا ترجمہ اور تفسیر ڈسکس کروں گی۔ تو 85 تک تو الحمدللہ ہمارا ہو گیا، تو آج ہم کریں گے 86 سے۔ سب سے پہلے ہم اپنی آیت نمبر 86 اوپن کر لیتے ہیں قرآن پاک پہ، اور آپ بھی کر لیں اپنے قرآن پاک پہ، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ایزی لگے۔ جی، تو آیت نمبر 86 ہماری جی کہاں سے ہے اب وہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اولئک الذین یہی لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی آخرت کے بدلے، فلا یخفف پس نہیں کم کیا جائے گا، نہیں ہلکا ہوگا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ چلیں یہاں پر ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب وجہ سزا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے احکام کی مخالفت کر کے دنیاوی زندگانی کے مزوں کو لے لیا، بعوض نجات آخرت کے، جس کا ذریعہ اطاعت ہے۔ سو نہ تو سزا دینے والے کی طرف سے ان کی سزا میں کچھ کمی کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی وکیل یا کوئی دوست رشتہ دار ان کی طرفداری اور پیروی کر پائے گا۔ وَلَقَدْ اور البتہ آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا اور ہم لے کر آئیں، من بعدہ اس کے بعد سے، بالرسل رسول، وَآتَيْنَا اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم البینات عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، بالبینات معجزے، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے مدد کی ان کی، طاقت دی ان کو، بروح القدس اس کو روح پاک سے، افکلما پھر جب کبھی بھی، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول بما اس سے، وہ جو کہ لا تہویٰ جو نہ پسند آتا، انفسکم ان کے نفس کو، مطلب کہ جو حکم جو رسول ان کو پسند نہ آتا، لا تہویٰ جو نہ پسند آتا، انفسکم ان کے نفس کو، ان خود کو، استکبرتم تم تکبر کرتے، فریقاً پس ایک فریق کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک فریق کو، تقتلون تم نے قتل کر ڈالا، کہ ایک فریق کو تو انہوں نے جھٹلا ہی دیا اور ایک کو قتل کر ڈالا۔ اور اس میں بنی اسرائیل جو ہے تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ سے بڑے بڑے سامان کے لیے سب سے اول موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ پاک بنی اسرائیل کو فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ سے بڑے بڑے سامان کے لیے سب سے اول جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، اور پھر ان کے بعد درمیان میں اس دیگر جو ہے وہ مختلف پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور پھر اس خاندان کے سلسلہ اخیر میں ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو نبوت کے واضح دلائل، انجیل اور معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس جبریل علیہ السلام سے جو تائید دی، سو الگ، جو بجائے خود ایک دلیل واضح تھی۔ تو کیا تعجب کی بات نہیں کہ اس پر بھی تم سرکشی کرتے رہے، اور جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، اور جب ہی تم نے ان پیغمبروں کی اطاعت سے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو ان پیغمبروں میں سے بعضوں کو تو نعوذ باللہ تم نے جھوٹا بتلایا، اور بعضوں کو جو ہے قتل ہی کر ڈالے۔ اب قرآن و حدیث میں جا بجا حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے،
جیسے قرآن کی اس آیت میں ہے کل نزلہ روح القدس، اور حدیث میں ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی، ٹھیک ہے۔ اول تو ولادت کے وقت میں شیطان سے حفاظت کی گئی، پھر ان کے دم کرنے سے حملے عیسوی قرار پایا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے جو جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی اللہ کے حکم سے، تو مریم علیہ السلام کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا تھا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اس لیے جبریل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں ان کے ذریعے سے آسمان پر اٹھوا لیے گئے۔ یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا، نعوذ باللہ۔ کتنی اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر احسان کیا تھا کہ اس کو فرعون سے نجات دی، کہ ان کو جو ہے بنی اسرائیل کو بغیر گناہ کے قتل کرتا، عذاب دیتا، تکلیفیں دیتا، اور کتنی ناشکری کی بنی اسرائیل نے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، قلوبنا، ہمارے دل گلف پردے میں ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ نے بکفرہم، ان کے کفر کے بدلے، فقلیلا، پس تھوڑا ہے، ما یؤمنون، جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ یہود کو جو ہے طنز کے طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے اثر ہی نہیں ہوتا، تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محفوظی اور پختگی نہیں ہے، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر خدا کی مار ہے کہ اسلام جو مذہب حق ہے، اس سے نفور اور منسوخ مذہب پر جو ہے اس پر لگے ہیں، حالانکہ وہ تو منسوخ ہو چکا ہے۔ تو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں، اور تھوڑا ایمان مقبول نہیں، بس وہ کافر ہی ٹھہرے۔ اب یہ تھوڑا سا سامان ایمان ان کی امور کی بابت ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک ہے، مثلاً خدا کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا۔ اب ان کے امور بھی قائل تھے، لیکن خود نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے، اس لیے پورا ایمان نہ تھا، اور اس تھوڑے ایمان کو باعتبار لغت ایمان کہا، جس کے معنی مطلق یقین کے ہیں، گو وہ بعض اشیاء کے ساتھ ہی متعلق ہو۔ شرعاً اس کو ایمان نہیں کہتے، شرعاً وہ ایمان معتبر ہے جو کل امور فی شرع کے یقین کے ساتھ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔